عليه وآله وسلم ينادي مناد يوم القيامة أين أبناء الستين وهو العمر الذي قال الله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير رواہ البیہقی۔ یعنی حضرت ابن عباس وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ اعلان کرے گا کہ 60 سال کی عمر والے لوگ کہاں ہیں۔ یعنی دنیا میں جن لوگوں نے 60 سال کی عمر پائی وہ اپنی عمر کا حساب دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، اور یہ عمر وہ عمر ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو ایسی عمر نہیں دی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرے، حالانکہ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا۔ قرآن مجید کی آیت اور حدیث دونوں کو ملانے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 60 سال کی عمر ایسی عمر ہے کہ جب آدمی کو مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اگر دنیا میں انسان نے بغاوت میں عمر گزاری ہوگی، اللہ کی نافرمانی میں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا۔ یہ اتنی عمر ہے، اتنی عمر کہ اس میں انسان کے پاس رب کی طرف سے ہر قسم کا ڈرانے والا سمجھانے والا آ جاتا ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء ڈرانے والے، ایک اللہ کی کتاب برے انجام سے ڈرانے والی، اور ساتھ ہی بڑھاپا، سفید ریشی، یہ بھی وارننگ دینے والی ہے کہ اب جانے کا وقت ہے، اب تو تیاری کر لو۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اب جانے کا وقت ہے، دن تھوڑے ہیں، اب جانے کی تیاری کر لو، کچھ اللہ کو راضی کر لو، اپنے ظاہر کو، باطن کو، اپنے لباس کو، شکل صورت کو، اپنے ہر کام کو، اپنے معاملات کو، تجارت کو، ہر کام کو شریعت کے موافق بنا لو، اب جانے کا وقت ہے۔ یہ جو نذیر کا لفظ ہے یہاں قرآن میں مفسرین نے بھی یہ ساری باتیں لکھی، یہاں تک کہ جس کو اللہ پوتا دے دے یہ بھی اس بات کی علامت اور وارننگ ہے کہ اب زیادہ بن گئے ہو، اب دن تھوڑے ہیں۔ ایسے ہی سفید ریشی بھی، پھر ظاہر ہے علماء سمجھانے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے، اللہ کے انبیاء، کتابیں، قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ لیکن یہ 60 سال کی عمر کا ذکر ہے خاص، اور پیچھے اس طرح کوئی حدیث گزر چکی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا انہی الفاظ کے ساتھ جو میں نے ابھی پہلے تقریر کی کہ جس آدمی کو 60 سال کی عمر مل گئی، اب اللہ کے ہاں اپنی بغاوت پر، نافرمانی پر پیش کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی عذر نہیں رہا۔ اللہ کہے گا میں نے تمہیں اتنی عمر دی تھی کہ اس عمر میں اگر تو یہاں کے لیے کرتا تو بڑا کچھ کر سکتا تھا، مجھے راضی کرتا تو راضی کر سکتا تھا،
اور پھر وہ عمر اتنی تھی کہ اس میں تیرے پاس ہر قسم کا ڈرانے والا آیا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عمریں جو ہوگی یہی 60 اور 70 سال کے درمیان ہوگی۔ پیچھے حدیث میں گزر چکا ہے، دو یا غالباً 1-2 حدیث میں گزر چکا تھا۔ کیا مطلب تھا کہ اتنی تھوڑی عمر ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگانی۔ پھر اپنے عمر کے حساب سے آدمی اندازہ لگا لے کتنا میں نے وقت ضائع کیا اور عمر کا کتنا حصہ باقی رہ گیا ہے کہ اس کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگا دوں، نیکی میں لگا دوں، اللہ کی فرمان برداری میں لگا دوں۔ وقت وہ ہے، قیمتی وقت وہ ہے جو انسان اللہ کی اطاعت میں لگا دے، اللہ کی یاد میں لگا دے، ذکر میں لگا دے، وہ انسان کا وقت ہے اور وہ قیمتی وقت ہے اس کے حق میں، گویا اس نے دنیا میں وہی وقت گزارا ہے۔ جیسے وہ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت ایک مرتبہ اڑ رہا تھا ہوا کے دوش پہ، نیچے ایک مزارع کھڑا تھا زمین میں، زراعت کر رہا تھا، زمین کی خدمت کر رہا تھا، تو اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ اس سے بھی کوئی بڑھ کر قیمتی چیز ہوگی دنیا میں۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ تخت اتار دو ادھر۔ جب تخت اترا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اس سے تو کیا ساری دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک قیمتی چیز ہے۔ اس کاشتکار نے کہا وہ کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے۔ یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ دنیا تو اللہ کے نزدیک گندی ہے، حدیث میں آیا ہے جب سے اللہ نے بنایا ہے ایک مرتبہ بھی محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، مردار سے زیادہ گری ہوئی ہے، مچھر کے پر کے برابر اگر وقت ہوتی اللہ کافر کو ایک بوند پانی کا بھی نہ دیتا۔ یہ کتنے ارشادات ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے، دنیا کی حقیقت سمجھانے کے لیے کتنے ارشادات ہیں، لیکن دل سیاہ ہو چکے ہیں، ہم پہ کوئی چیز اثر نہیں کر رہی، ہم تو سے بس نہیں ہو رہے۔ ورنہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ اللہ کے نزدیک دنیا میں اگر کوئی قیمتی چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا، نیکی کرنا اور اس وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، عبادت میں لگانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قیمتی لمحہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ رسول اللہ کے ارشادات سنتے ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قبر کے دھانے پہ کھڑے ہیں، نہ ان کی شکل و صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، نہ ان کے اعمال ہیں، نہ ان کی زندگی، پوری زندگی بغاوت میں گزر رہی ہے۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس حالت میں تم مرو گے اس حالت میں اٹھائے جاؤ گے، جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ اگر اسی شکل و صورت کے ساتھ، اسی لباس کے ساتھ جو غیروں کا ہے اور غیروں کی ہے ہم دنیا سے گئے تو ظاہر اسی شکل و صورت کے ساتھ اور لباس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کا حبیب پھر کل ہمیں آب کوثر کیا پلائے گا؟ ہماری سفارش کیا کرے گا کہ تمہیں میری شکل و صورت گوارا نہیں تھی، غیروں کی تو تھی، میری نہیں تھی، میرا لباس تمہیں گوارا نہیں تھا، اب میرے سامنے کس منہ سے آتے ہو؟ میں نہیں کرتا تمہاری سفارش، میں تمہیں پانی نہیں پلاتا، پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ ایسے ہی زندگی اگر ساری بغاوت میں گزر جائے، اللہ کی نافرمانی میں گزر جائے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب کا انکار کر دے، شفاعت سے، پانی پلانے سے، رب غضبناک ہو اور مرتے ہی موت کا فرشتہ یا دوسرے فرشتے ہمیں یہ اعلان سنا دے رب کی طرف سے کہ تو اس حال میں اب رب کے پاس جا رہا ہے کہ رب تجھ سے ناراض ہے، تجھ پہ غضبناک ہے اور تو رب کا سلوک اپنے ساتھ دیکھ لے گا، پھر کیا حال ہوگا ہمارا؟ اللہ تبارک اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا مولانا. اللهم إنا نعوذ بك من فتن المحيا والممات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری چھوٹی پوری نماز کو اور چھوٹے پورے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس میں جو اجر و ثواب آپ نے مقدر فرمایا ہے وہ ہمیں نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کے مرتے دم تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی، اور پھر 100% اس پر اخلاص کے ساتھ 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات کو اس بار پھر کبھی کرنا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، پریشان حال حضرات کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، خصوصاً درس والے ساتھیوں میں سے، یاد کے متعلقین، رشتہ داروں میں سے، اولاد گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی مقروض ہے، ان کو ان مصیبتوں سے نجات دے دے۔ ہمیں دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچا، آخرت کی خوشیاں ابتدائی سے نصیب فرما، آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما۔ اخبار غلام سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو، ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ امین یا رب العالمین یا حی یا قیوم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا جزاکم